حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن نبی داود میں 2 مرتبہ روایت آئی، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جس شخص نے یہ کلمات 3 مرتبہ کہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا او رسولا، جس شخص نے یہ 3 مرتبہ صبح کے وقت شام کے وقت میں کہے، اللہ رب العزت نے اس بندے سے وعدہ کر رکھا ہے کہ اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ ضابطہ وہی ہے، اصول وہی ہے کہ یہ کوئی شرک نہ کر کے آیا ہو، اپنے عقیدے کی گندگی نہ لے کے آیا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، جناب ابو سفیان کی بیٹی، جناب معاویہ کی بہن رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل جنت کے اعمال میں سے ایک عمل ذکر کیا، من صلی 12 رکعۃ فی یوم و لیلۃ، جس بندے نے 24 گھنٹوں میں فرض نماز کے علاوہ 12 رکعتیں، یہ وہ ہیں جن کو ہم سنن رواتبہ کہتے ہیں یا سنن مؤکدہ کہتے ہیں، 12 رکعتیں پڑھتا ہے، اللہ رب العزت جنت کے اندر اس کے لیے ایک محل تعمیر کر دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اذا صلت خمسہا وصامت شہرہا وحافظت فرجہا اطاعت بعلہا، جس عورت نے 4 کام بجا لائے، 5 نمازیں پڑھتی ہے، رمضان بھر کے روزے رکھتی ہے اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرتی ہے، خاوند کی اطاعت کرتی ہے، 4 کام کرتی ہے، جنت کے دروازے سب بلائیں گے، آؤ جس سے تم داخل ہونا چاہتی ہو جنت میں چلی جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل بیان کیا، قیامت کی گھبراہٹوں سے بچنے کے لیے اور اخروی کامیابی کے لیے۔ صحیح بخاری میں امام بخاری 7 دفعہ اس حدیث کو لے کے آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 7 وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت قیامت کے دن جب حدت اور شدت کی گرمی، سورج قریب ہوگا، اس گھبراہٹوں کے موسم میں، اس گرمی کی شدت میں، قیامت کے دن میں جب کوئی سایہ نہ ہوگا، اللہ 7 لوگوں کو اپنے عرش کے نیچے کھڑا کرے گا، عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ الامام العادل، عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا حکمران، اپنی جوانی کو اللہ کے لیے عبادت میں گزارنے والا نوجوان۔ ایک وہ شخص ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں، من تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق یمینہ، وہ شخص بھی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا قیامت کے دن میں کہ جس شخص نے اپنے ایک ہاتھ سے دائیں ہاتھ سے کچھ اللہ کی راہ میں صدقہ دیا اور اس کے بائیں ہاتھ کو نہیں پتا دائیں نے کیا خرچ کیا ہے، جو اتنی خفیہ طور پہ نیکیاں کرتا ہے، اپنی نیکیوں کو سنبھال رکھتا ہے، پھونک رکھتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس شخص کو بھی اپنے عرش کے سائے کے نیچے کھڑا کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل جنت کا ایک عمل، من قاتل فی سبیل اللہ فواک ناقۃ فقط دخل الجنۃ، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے اتنی مدت اللہ کی راہ میں جہاد کیا کہ جتنی دیر میں ایک اونٹنی کا دودھ نچوڑ لیا جاتا ہے، دودھ نکال لیا جاتا ہے، اتنا وقت بھی اگر کسی شخص نے جہاد کیا، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اونٹنی کے دودھ دھونے کے برابر کی مدت میں اگر اتنا وقت بھی کسی نے جہاد فی سبیل اللہ کے عمل میں گزارا، اللہ رب العزت اس کو بھی جنت اس کے اوپر واجب فرما دیتے ہیں۔ من یضمن لی ما بین لحییہ ورجلیہ، جو زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، اس کو بھی نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یتیم کی کفالت کرنے والا شخص قیامت کے دن آئے گا، یتیم کی کفالت کرنے والا شخص یتیموں پر خرچ کرتا ہے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، اس طاق میں نہیں رہتا کہ کوئی بھانجا یتیم ہوا تو تب بھی، کوئی بھتیجا یتیم ہو گیا تو تب بھی، کوئی عزیز رشتہ دار مرا تو اس کی اولاد کو ساتھ ملاؤ، پارٹنرشپ کرو اور کر کے سب غرق کر کے اپنی جیب میں ڈال لو، اس انتظار اور طاق میں نہیں رہتا، یتیموں کی کفالت کرتا ہے، ان کے اوپر دست شفقت رکھتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، یہ لایا جائے گا، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں انا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکذا واشار باصبعیہ، نبی علیہ السلام نے اپنی 2 انگلیوں کو ملاتے ہوئے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا جس طرح ان ہاتھ کی 2 انگلیوں میں کچھ زیادہ فاصلہ نہیں ہے، یہ قریب ہیں، یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں آئے گا، میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح قریب ہوگا جیسے ہاتھ کی 2 انگلیاں قریب ہیں۔ اعمال کریے، اللہ بڑے اعمال کی قدر کرتا ہے، انسان کے اعمال کی اللہ رب العزت کے ہاں بڑی قدر ہے۔ شعب ایمان بہقی میں، کتاب السنہ احمد ابن حنبل میں
किताब अल जिहाद इमाम इब्न अबी आसिम में एक रिवायत मैंने पहले भी रमज़ान में आपसे बयान की थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक जनाजे को रखा गया। उमर रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं, या रसूल अल्लाह ला तुसल्ली अलैहि लिअन्नहु रजुलुन फाजिर, इस बंदे के ऊपर जनाजा ना पड़िएगा, ये बड़ा गुनहगार फासिक व फाजिर आदमी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हुए, लोगों से सवाल किया, हल रआहु मिनकुम मिन अमलिल इस्लाम, ए लोगों जिसके बारे में ये गवाही मिली है, क्या तुम में से किसी एक शख्स ने इसको इस्लाम का कोई एक अमल, छोटे से छोटा अमल करते देखा हो तो बताओ। ये इतना गुमनाम है कि इसकी गवाही देने के लिए कोई तैयार ही नहीं, सन्नाटा है। वो एक शख्स पीछे से बोला, कहता या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने इसे एक रात एक अमल करते देखा था। ये तहज्जुद नहीं है, ये फ़राइज़ नहीं है, नवाफिल नहीं है, जिहाद नहीं है, ये फ़र्ज़ी ज़कात नहीं है, हज उम्रा नहीं है, एक अमल करते देखा। मुजाहिदीन सो रहे थे, इसने खड़े होकर रात में तलवार पकड़ के पहरा दिया। या रसूलुल्लाह एक अमल याद है। रसूलुल्लाह ने जनाजा पढ़ा के जनाजे की अदायगी के बाद फरमाया, ए मरने वाले, अन्ना सहाबक यज़ामून इन्नका मिन अहलिन नार व अना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशहदु अलैहि इन्नका मिन अहलिल जन्ना, तेरे दोस्त तेरे बारे में ख्याल करते थे कि तू जहन्नमी है, मैं मोहम्मद गवाही देता हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने तुझे अहले जन्नत में से शामिल कर दिया। मायूसियों को छोड़िए, इस्तिग़फ़ार का, सब्र का, तवक्कुल का रास्ता इख्तियार करिए। अल्लाह हम सबको तौफीक दे।